کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں، اور لازماً کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو کو آرمی ایکٹ کے تحت سزائے موت سنائی گئی ہے، لیکن وہ پہلے ایسے بھارتی شہری نہیں ہیں جنہیں جاسوسی کے الزام میں پاکستان میں سزا سنائی گئی ہو۔ پاکستان میں پچھلے 4 اشروں میں 1 درجن سے زیادہ بھارتی جاسوسوں کو سزا ہوئی، جن میں بعض کو موت کی سزا سنائی گئی، لیکن ان کی سزا پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ البتہ ان میں کئی لوگ جیل میں ہی وفات پا گئے۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے کلبھوشن جادو کا۔ پاکستان نے مارچ 2016 میں کلبھوشن جادو کی گرفتاری کی خبر کے ہمراہ ایک ویڈیو بھی جاری کی، جس میں اپنے اعترافی بیان میں وہ کہتے ہیں کہ وہ انڈین نیوی کے حاضر سروس افسر ہیں اور بلوچستان میں ان کی آمد کا مقصد ان بلوچ علیحدگی پسندوں سے ملاقات تھی جنہیں انڈیا امداد مہیا کرتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کلبھوشن جادو نے حسین مبارک پٹیل کا نام اختیار کیا ہوا تھا اور بلوچستان میں ایران کی سرحد سے داخل ہوئے تھے۔ پاکستان نے کلبھوشن جادو کی گرفتاری کے بعد ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ اب ذکر کرتے ہیں سربجیت سنگھ کا۔ سربجیت سنگھ کو پاکستان کے خفیہ اداروں نے اگست 1990 میں گرفتار کیا تھا۔ انڈیا کا موقف تھا کہ نشے میں دھت ایک پنجابی کاشتکار کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے غلطی سے سرحد پار کر گیا تھا۔ پاکستان نے سربجیت سنگھ کے خلاف فیصل آباد، ملتان اور لاہور میں دھماکوں کے الزامات میں مقدمہ چلایا اور اسے موت کی سزا سنا دی گئی۔ فوجی حکمران پرویز مشرف کے اقتدار کے دوران جب انڈیا پاکستان کے مابین جامع مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا تو اس وقت انڈیا میں کچھ غیر سرکاری تنظیموں نے سربجیت سنگھ کی رہائی کی مہم چلائی، اور کئی بار ایسا لگا کہ حکومت پاکستان ان کو رہا کر دے گی، لیکن مذاکرات کی ناکامی کے بعد سربجیت سنگھ کی رہائی بھی کھٹائی میں پڑ گئی۔ سربجیت سنگھ 2013 میں کوٹ لکھپت جیل میں قیدیوں کے ایک حملے میں زخمی ہو گئے اور جاں بر نہ ہو سکے۔ سربجیت سنگھ کی لاش کو انڈیا کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد ذکر کریں گے کشمیر سنگھ کا۔ کشمیر سنگھ 1973 میں پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہوئے، اور جب پاکستان کی جیلوں میں 35 برس گزارنے کے بعد انہیں 2008 میں رہا کیا گیا تو انڈیا میں ان کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ کشمیر سنگھ کی رہائی میں انسانی حقوق کے کارکن انصار برنی کی کوششوں کا بہت عمل دخل تھا۔ پاکستان میں موجودگی کے دوران کشمیر سنگھ نے ہمیشہ اپنے آپ کو بے قصور قرار دیا، لیکن بھارتی سرزمین پر پہنچتے ہی انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ جاسوسی کے لیے پاکستان گئے تھے۔ روندر کوشک۔ روندر کوشک ایک ایسے بھارتی جاسوس تھے جو 25 برس تک پاکستان میں رہے۔ روندر کوشک راجستھان میں پیدا ہوئے۔ جب انہیں بھارتی اداروں نے بھرتی کیا تو وہ ایک تھیٹر آرٹسٹ تھے۔ اردو زبان اور مذہب اسلام کے بارے میں خصوصی تعلیم کے بعد انہیں نبی احمد شاکر کے نام سے پاکستان بھیجا گیا۔ پاکستان بھیجے جانے سے پہلے انہوں نے ختنے بھی کروا لیے تھے۔ وہ نہ صرف بہت کامیابی سے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے، بلکہ انہوں نے پاکستان میں شادی بھی کر لی اور ان کا بچہ بھی تھا۔ کراچی یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پاکستانی افواج میں کلرک کے طور پر بھرتی ہوئے اور پھر ترقی کرتے ہوئے کمیشنڈ افسر بن گئے۔ روندر کوشک کی گرفتاری ایک اور بھارتی جاسوس کی گرفتاری کے بعد عمل میں آئی، جسے خصوصی طور پر میجر روندر کے ساتھ رابطے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ روندر کوشک کی گرفتاری کے بعد انہیں پاکستان کی مختلف جیلوں میں 16 برس تک رکھا گیا اور 2001 میں ان کی موت جیل میں ہوئی۔ رام راج۔ 2004 میں لاہور میں گرفتار ہونے والے رام راج شاید واحد ایسے بھارتی جاسوس تھے جو پاکستان پہنچتے ہی گرفتار ہو گئے۔ انہیں 6 برس قید کی سزا ہوئی، اور جب وہ اپنی سزا کاٹ کر واپس انڈیا پہنچے تو انہیں بھارتی اداروں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ پاکستان آنے سے پہلے 18 برس تک بھارت کے خفیہ اداروں میں کام کر چکے تھے۔ سرجیت سنگھ۔ سرجیت سنگھ نے 30 برس پاکستانی جیلوں میں گزارے۔ سرجیت سنگھ کو 2012 میں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے رہا کیا گیا اور وہ واپس انڈیا پہنچے تو کشمیر سنگھ کے برعکس ان کا کسی نے استقبال نہ کیا۔
सुरजीत सिंह दावा करते रहे कि वो पाकिस्तान में रॉ का एजेंट बनकर गए थे, लेकिन किसी ने उनकी बात पर कान न धरे। सुरजीत सिंह ने अपनी रिहाई के बाद बीबीसी की नामानिगार गीता पांडे से बात करते हुए भारतीय हुकूमत के रवैये पर गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत उनकी गैर मौजूदगी में उनके खानदान को 150 रुपए माहाना पेंशन अदा करती थी, जो इस बात का सबूत है कि वो रॉ के एजेंट थे और वो गिरफ्तारी से पहले 85 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके थे, जहां वो दस्तावेजात हासिल करके वापस ले जाते थे। गुरबख्श राम को 2006 में 19 दूसरे भारतीय कैदियों के हमरा कोट लखपत जेल से रिहाई मिली। गुरबख्श राम पाकिस्तान में शौकत अली के नाम से जाने जाते थे। 18 बरस तक पाकिस्तानी जेलों में रहे। गुरबख्श राम को 1990 में उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो कई बरस पाकिस्तान में गुजारने के बाद वापस इंडिया जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के खुफिया इदारों के हाथ लग गए। भारतीय जरीदे टाइम्स ऑफ इंडिया में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरबख्श राम ने रियासती हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो उनको सहूलतें देने से इनकारी हैं जो सरबजीत सिंह के खानदान को मिली। उन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल से भी मुलाकात की, लेकिन उन्हें सरकारी मुलाजिमत नहीं दी गई। विनोद सानी 1977 में पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए और 11 बरस जेलों में गुजारने के बाद उन्हें 1988 में रिहाई मिली। विनोद सानी ने अब इंडिया में साबिक जासूसों की फलाह के लिए जम्मू एक्स स्लूथ एसोसिएशन नामी तंजीम कायम कर रखी है। वो अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि वो टैक्सी ड्राइवर थे जब उनकी मुलाकात एक भारतीय जासूस से हुई जिसने उन्हें सरकारी मुलाजिमत की पेशकश की। उन्हें पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन वो पाकिस्तानी कैद से रिहा हुए तो हुकूमत ने उनकी मदद न की।